تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، دنیا کے ہر دکھ درد غم رنج سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اول تاخیر شامل رہیے گا، بہت سارے وظائف بھی انشاءاللہ الکریم سیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ کئی ہمارے ناظرین منتظر بھی ہوں گے، میسیجز بھی الحمدللہ عز و جل آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے تو ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میں نے روحانی علاج معلوم کرنا تھا۔ میری ماما کو کافی عرصے سے نا جسم میں خارش ہے اور بلیک دانے بن گئے نا، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ خارش کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد وقار خالد ہے اور میں گجرات پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ایک تو استخارہ کروانا چاہتا ہوں اور ایک میرے پہ نا قرض بہت زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسا لفظ بتا دیں جس سے میرا قرضہ بھی اتر جائے اور میرے گھر میں خوشحالی ہو جائے۔ بہت ٹینشنیں ہیں، مشکلات ہیں، تو آپ دعا کر دیجیے بس۔ جی بالکل، دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے، اور جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک سب کے لیے غیب سے اسباب بنا دے، قرضہ اتر جائے، تاکہ ذہنی طور پر، قلبی طور پر ایک اطمینان اور ایک سکون بھی حاصل ہو۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ المؤمنون، یہ 18ویں پارے میں ہے، سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ خارش کا جو مریض ہے نا، جیسے خارش ہوتی ہو، وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خارش سے نجات حاصل ہوگی، بیماری دور ہو جائے۔ اچھا، بعض اوقات بچوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے، تو اب والدہ ہیں گھر میں، والد ہیں، وہ یہ آیت قرآنی پڑھ کر بچوں پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وقار خالد بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے بھی کہا تھا اور دوسرا اپنے قرضے کے حوالے سے بھی کہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ قرضے کی ادائیگی کے حوالے سے قرض لے تو لیتے ہیں، اب قرض جب اتارنے کا وقت آتا ہے، دینے کا وقت آتا ہے، تو قرضہ اتر نہیں رہا ہوتا۔ تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا ارشاد فرمائیے کہ قرضہ اتر جائے۔ وقار خالد بھائی کا ایک تو استخارہ کیا گیا، انہوں نے استخارے کا کہا تھا، اور استخارے میں کوئی بھی ایسا ان کے ساتھ روحانی معاملہ نہیں ہے۔ باقی قرضے کا انہوں نے ذکر کیا، قرض کے حوالے سے یہ دعا نوٹ فرما لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی۔ تو جو بھی قرض کے معاملات ہیں انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی، اور بارے قرض سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چھٹکارا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور پلس یہ کہ صبح اور شام اسی تسبیح کو 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اچھا، صبح و شام کا جو یہ فرما رہے ہیں آپ، میں چاہوں گا کہ اس کی بھی مختصر تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ صبح و شام سے مراد کیا ہے؟ صبح و شام سے مراد جو اوراد و وظائف کے لیے بزرگوں نے اور علماء نے جو بتایا کہ صبح جسے کہتے ہیں، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے، یہ سمجھ لیں کہ صبح کا آدھی رات ڈلنے کے بعد سے سورج نکلنے سے، یعنی سمجھیں کہ پہلے ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر یوں کہے تو فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک پڑھ سکتے، سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں۔ صحیح۔ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیے تو یہ صبح میں شمار ہو گیا، اور شام چاہے آپ فجر پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں یا نماز پڑھ کے پڑھ لیں۔ اور شام کا جو ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ غروب سے پہلے اسے پڑھ لیں، غروب آفتاب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آسان ہے کہ نمازی کے لیے
کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ جب بیٹھا ہوا ہے تو یہ اپنے ان وظائف کو مکمل کر لے. تو یہ صبح و شام کے وظائف اس کے. ماشاء اللہ. تو صبح و شام سے مراد ناظرین وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا اور ہر نماز کے بعد وہ تو آپ نے مگر نہ کئی افراد ہیں جن کی صبح 11 بجے بھی ہوتی ہے, کچھ وہ بھی ہیں جن کی صبح ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے, ان کی صبح ہو رہی ہوتی ہے. اور صبح سے مراد جاگنے والی صبح نہیں بلکہ جو اوراد و وظائف کے اعتبار سے بزرگوں نے بتایا. اور وہ جو صبح کہہ رہے ہیں نا, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ پاک بس ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں انشاءاللہ الکریم, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام طارق محمود ہے, میں نے استخارہ کروانا ہے. میری ماں کا نام جنت بی بی ہے, مجھے 25 سال سے سایہ ہے, یہ استخارہ کر کے بتا دیا اب ہے کہ ٹھیک ہو گیا. صحیح. نیکسٹ کال دیجئے گا. میری بیٹی کا نام سعدیہ ہے اور اس کی امی کا نام عائشہ ہے. اسے گلے میں گانٹھ ہے اور وہ علاج کرانے کے باوجود بھی نہیں جاتی, تو اس کا استخارہ بھی فرما دے اور کوئی عمل بھی بتا دے. صحیح انشاءاللہ استخارہ بھی فرما لیجیے گا. پہلے تو طارق محمود بھائی تھے, دوسرا یہ انہوں نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ گلے میں ان کے گانٹھ ہو چکی ہے. استخارے ہو رہے ہیں ناظرین. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر اب آنے والے میسیج میں شامل کروں گا. اب ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین توجہ فرمائیں, یہ ایک میسیج آیا ہے شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر کہ قد چھوٹا ہے کوئی وظیفہ بتائیں. اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا اس حوالے سے. کچھ طبی حوالے سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ڈاکٹر بہتر انداز میں آپ کے جسمانی حوالے سے آپ کو بہتر مشورہ دے سکیں گے. باقی پڑھنے کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, روزانہ 20 مرتبہ یا رافع, یہ آپ پڑھا کریں, پڑھ کر دعا کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سر میں رسولی ہے, آپریشن نہیں کروا رہے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور یہ دماغ کی جو رسولی ہے یہ نکل آئے. دیکھیں اس میں تو پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا, اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے روحانی علاج کے اسٹال پر دیا جاتا ہے جو سر پر باندھنے کا ہوتا ہے. یا آپ کو روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کرنا پڑے گا, آنا پڑے گا, اور گھر کا کوئی بھی فرد آ جائے یہ تعویذ ضرور حاصل کریں, پھر آپ گھر پر باندھیں, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. ایک یہ, دوسرا یہ کہ اب جہاں پر سر کے جس حصے میں رسولی ہے نا, وہاں سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو یہ 3 مرتبہ پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں, پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ وظیفہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور تعویذ ضرور حاصل کیجیے گا. الحمدللہ ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں, جن کے جسم میں رسولیاں تھیں, گاٹھیں تھیں, الحمدللہ سبحان تعویذات اتاریہ کی برکت سے نکل گئے, اور یہ وقتاً فوقتاً مدنی بہاریں ہم آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں ہم آپ کے استخاروں کی جوابات. جی طارق بھائی, طارق محمود بھائی کا استخارہ کیا آپ نے؟ جی طارق محمود بھائی کا استخارہ ہوا. استخارے سے قبل انہوں نے از خود ہی ایک چیز کو بتا دیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں. اب یہ بتانا چاہ رہے تھے یا پوچھنا چاہ رہے تھے, بہرحال استخارے کا کہا تو یقینی طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ کا استخارہ کیا گیا میرے ہم نام طارق محمود بھائی. تو آپ کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی پریشانیوں کا یا مشکلات کا کسی حوالے سے سامنا ہو تو آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے لیے تعویذ ضرور حاصل کر لیں, اور یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں, یا قہارو یا قہارو 100 ٹائم 100 مرتبہ روزانہ آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مشکلات سے, پریشانیوں سے حفاظت رہے گی. اچھا, دوسرا ایک اور استخارے کا کہا گیا, سعدیہ, ان کے بتایا کہ گلے میں کچھ گانٹھیں ہیں, کچھ تکلیف ہے, تو استخارہ بھی کروانا چاہا انہوں نے. استخارہ ان کا کیا گیا, کوئی بھی ایسا اس میں عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. وظیفہ ان کے لیے کہ نوٹ کر لیں کہ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو یہ پانی وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں. اسی کے ساتھ روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کر لیں. جو مرض آپ نے بتایا اس کے لیے خاص اسپیشل ایک تعویذ ہوتا ہے جو کہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے گلے کے جملہ امراض کے لیے, تو اس کے لیے رابطہ آپ روحانی علاج کے بستے سے کر لیں اور وہاں سے آپ تعویذ حاصل کر لیں. انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی, اور جو بیماری کا ذکر کیا انشاءاللہ یہ بیماری ماشاءاللہ یہ بہت شاندار یہ تعویذ ہے. ناظرین آپ کا گلا خراب ہے, گلا بیٹھ گیا ہے, گلے میں ٹونسل بعض اوقات ہو جاتے ہیں, گلے میں رسولیاں ہو جاتی ہیں, گلے میں گاٹھیں وغیرہ نکل آتی ہیں. اچھا بعض اوقات ایک تعداد ایسی ہے جن کو تھائرائیڈ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے,
تھائرائڈ کے بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے بہترین زبردست یہ تحفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی جو آپ کو بتایا گیا، یہ تھائرائڈ کے مریض بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ تعویذ بھی استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، بہت فائدہ حاصل ہوگا اور بہت جلد آپ گلے کے جو بھی آپ کے جملہ امراض ہیں وہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے۔ میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، پھر مزید بھی کال شامل کریں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ جنید بھائی سید صاحب سے دعا کروا دیں، 3 سال ہو گئے ہیں سسرال والے لینے نہیں آئے اور گھر والے بھی کچھ نہیں سوچ رہے میرا، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے لیے دعا کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں، ابھی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری بیٹی 7 سال کی ہے، وہ بہت زیادہ کمزور ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کا نام یشفین ہے اور والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ یشفین نام ہے، بچی 7 سال کی عمر ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے، یہ نوٹ کیجیے گا، استخارہ کر کے پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیے گا، کال چلائیے گا۔ سید محمد حسنین اتاری ساؤتھ کوریا سے بات کر رہا ہوں۔ جی سید حسنین ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہمت پیدا نہیں ہوتی، کام کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا۔ اس خوف کو کیسے دور کیا جائے، اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے، یہ ارشاد فرما دیجئے۔ مزید یہ کہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد بھی رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی حسنین بھائی قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ابھی آپ کے لیے بھی دعا کروائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ابو سفیان بات کر رہا ہوں، خیرپور سے میرا تعلق ہے۔ جنید بھائی آج میں نے صرف دعا کے لیے عرض کرنا تھا، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، بچوں کے لیے بھی دعا کروانی تھی اور میرے بچوں کی امی کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، دعا بھی کیجیے، گھبراہٹ کا بھی کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی عطا فرما دیجیے جس سے گھبراہٹ دور ہو جائے۔ اللہ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آمین 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 آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی یہ ثاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ ایک 5 سالہ بچہ ہے، اس کے دل میں سوراخ تھا اور 2 وال بھی بند تھے، وہ کل آپریشن تھا اس کا جو کہ کامیاب ہو چکا ہے اور ابھی بچہ ہوش میں نہیں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اس بچے کے لیے دعا کی عرض کروانی تھی، اس کے لیے دعا کریں اور کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی بالکل ثاقب بھائی، اس بچے کے لیے انشاءاللہ الکریم شاہ صاحب سے دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی بری عادتوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا، مجھے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا کہ میں خود بھی بری عادتوں سے بچوں اور گھر میں بھی اچھا ماحول ہو جائے، اور دعا بھی کیجئے گا کہ ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے۔ آمین آمین آمین۔ جی قبلہ شاہ صاحب آپ کے حوالے سے کئی ناظرین نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ سید صاحب سے دعا بھی کروانی ہے۔ ابو سفیان تھے، محمد احسان بھائی بچوں کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا۔ پھر ہمارے یہ ثاقب بھائی تھے، 5 سال کا بچہ بتا رہے ہیں قبلہ کے وہ آئی سی یو میں تھے، دل کے والو ان کے کچھ بند ہیں اور پھر ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ اور حسنین بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کے اندر ایک ڈر، ایک خوف کی کیفیت ہے کہ اب ڈر، خوف یہ کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں، اپنے اندر خود اعتمادی ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا عملی اقدامات کرنے ہوں گے، کیا ایسے وظائف ہیں، کیا ایسی دعائیں ہیں، ہم کون سے ایسے اعمال اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر خود اعتمادی یہ پیدا ہو جائے۔ اور پھر دوسرا اس میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ خود اعتمادی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو ان کے لیے دعا فرما دیجئے شاہ صاحب جنہوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے۔ اللہ پاک ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور جتنے مریض ہمارے مزید چینل پر ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہمارا پیج بھی ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس پر بھی دعاؤں کے میسیجز آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے اختتام پر ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ جی 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 ان کے لیے خاص بھی دعا کر رہا ہوں، اللہ انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ خود اعتمادی کا آپ نے فرمایا، تو خود اعتمادی کیسے پیدا ہو، تو اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، دودھ پیتا، اس کے بعد جیسے جیسے گرو کرتا ہے، گروتھ ہوتی ہے اس کی، چلنا شروع کرتا ہے، چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، تو وہ ہمت نہیں ہارتا، صحیح، گرنے کے بعد پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، آخر وہ
تھوڑے ہی دنوں کے بعد، تھوڑے ہی ماہ کے بعد بالکل صحیح چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے اپنے اندر گرو کرنے کی کوشش کرے، بڑھنے کی کوشش کرے، مایوسی اور ڈپریشن اور یہ سوچنا کہ جو ہے جناب مجھ سے یہ کام کیسے ہو سکے گا، تو پھر وہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو خود ہی پیدا کرنا ہوگا، اور خود اعتمادی کے لیے جو چیلنجز آتے ہیں دنیا کے اندر ان سے اس کو خود ہی نمٹنا ہے۔ صحیح۔ میں اس کی مثال یوں بھی دوں کہ ایک شخص کسی انسٹرکٹر کے پاس گیا گاڑی چلانے والے، اچھا، تو وہ ان سے سوال کرتا تھا، بھائی ہاں مجھے یہ بتائیے کہ میں گاڑی چلانا سیکھ تو رہا ہوں، کیا میں چلانا سیکھ سکوں گا؟ کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آیا ہے بغیر سیکھے چلا گیا ہو؟ خود اعتمادی نہیں تھی اس کے اندر، پہلے ہی سے مایوسی تھی کہ میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، پہلے تو یہ سوچ لیں، آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں جو جائز کام ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ فارمولا یاد رکھ لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اس اعتماد اپنے اندر پیدا کر لیں کہ میرے سے یہ کام ہو جائے گا، میں کمپلیٹ کر لوں گا یہ، ورنہ آپ خود اعتمادی آپ کے اندر جو ہے رکاوٹ رہے گی، نہ آپ اسپیچ کر سکیں گے، کہیں پریزنٹیشن دینی ہے وہ نہیں دے سکیں گے، جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ روحانی علاج تو بہت ہی آسان ہے اس کا۔ اچھا، ہاں، کیا ایسا کیا عمل ہے؟ وہ عمل ہے وضو۔ اچھا، باوضو رہیں، انشاءاللہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، اور جو باوضو رہتا ہے نا بہت سارے مسائل کا اس کا حل نکل آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پر اعتماد بھی رہے گا، وہ پرسکون بھی رہے گا۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا عمل کرنے والا شخص پورا دن پرسکون رہتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں، مجھے ایک صاحب ملے، میں نے ان سے کہا کہ ہم کہیں جا رہے تھے، آپ وضو وغیرہ کرنا ہے تو کر لیں، تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تھے وہ، ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو فجر میں وضو کر لیتا ہوں، اچھا، فجر کی نماز میں، ماشاءاللہ، اور بس میں عشاء اسی وضو سے پڑھتا ہوں۔ اللہ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ماشاءاللہ پانچوں نماز ایک ہی وضو سے پڑھتے ہیں، تو کوشش کرے تو انسان باوضو رہ سکتا ہے۔ جب وہ 5 وقت رہ سکتے ہیں تو ہم 2-3 وضو سے اپنا پورا دن گزار سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ باوضو رہیے، انشاءاللہ خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور کوشش بھی جاری رکھیے۔ جیسے بچہ گرتا ہے پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، بیٹھ ہی نہیں جاتا وہ۔ یہ بات بڑی پیاری آپ نے ارشاد فرمائی، مجھے بھی بڑی پسند آئی یہ بات نا، آپ نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں جی، اور حوصلے اپنے بلند رکھیں۔ آپ ناظرین جس طرح وظیفہ ہوتا ہے نا، وظیفے کے لیے تکرار کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، آپ یہ پڑھ لیں چند ایک مرتبہ، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، بالکل آپ کر لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بری عادتوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن بس ہوتا ہے بعض اوقات جس طرح کی کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بری عادتوں سے بچنے کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا، گھر والے بھی نیک بن جائیں، ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بری عادتوں سے بچائے، آمین آمین۔ اور دیکھیں بری عادت سے جو بچنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے اپنا ذہن بنانا پڑے گا، مثلا صرف الفاظ سے، اچھا، یعنی کہتے رہنا یہ بات کہ یار میں یہ کام، بری عادت ہے میرے اندر، بس بری عادت میرے اندر دور ہو جائے۔ تو اب یہ کہ آپ نے کہہ تو دیا اس کو، آپ نے اس کے لیے کیا عمل کیا، صحیح، اپنے آپ کو کیا تیار کیا آپ نے؟ اگر کوئی بری عادت ہے اس کو دور کرنے کی کیا کوشش کی آپ نے؟ یہ بری عادت ایک ایسا دروازہ ہے جو آپ کے اندر ہی سے کھلے گا۔ جیسے آپ ایک مکان میں ہیں، ایک کمرے میں ہیں، اس کی کنڈی آپ ہی نے تو لگائی ہے، آپ ہی کھولیں گے، جب آپ کھولیں گے تو انشاءاللہ وہ کھل جائے گا۔ تو یہ دروازہ آپ کا جو ہے وہ اندر ہی کھلتا ہے، ہاں، اور باہر سے آنے والا تو دستک دے گا آپ کو، یعنی توجہ دلا دے گا، توجہ دلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ ہم بیانات سنتے ہیں اور کئی جگہ ہمیں نصیحت بھی کی جاتی ہے، مگر چونکہ اندر سے ہم وہ ہمت نہیں کر پاتے، ہماری اچھی نیت نہیں ہوتی بعض اوقات، سب کی بات نہیں کر رہا میں، تو آپ یہ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، اور دوسری بات کہ ارادہ پختہ کر لیں گے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے تو میں نے ہی کوشش کرنی ہوگی، مجھے اگر درست ہونا ہے، مجھے سدھرنا ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ نیت ہے آپ کی تو پھر کوشش کیجئے، آئیے نماز کی طرف، ماہ رمضان شروع ہوا چاہتا ہے، روزوں کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کی تلاوت آپ کریں انشاءاللہ۔ میں روحانی علاج میں آپ کو بہترین دعا عرض کر رہا ہوں، وہ دعا آپ پڑھتے رہیں، یاد کر لیں، یاد نہیں ہو رہی تو موبائل سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ صحیح۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ترجمہ بھی سن لیں، بہت پیارا ہے، اور دعا جب مانگیں تو اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔
اے ہمارے رب ہماری بیویوں ہماری اولاد سے ہمیں یعنی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. سبحان اللہ سبحان رب سے مانگیے، انشاءاللہ پرسکون رہیں گے، بری عادتیں دور ہوتی جائیں گی. اور ایک بہت ہی آسان وظیفہ ہے، دن بھر میں باوضو بے وضو آپ پڑھتے رہیں. اللہ کا نام ہے یا خبیرو، یا خبیرو جو ہے بلا تعداد، کوئی عدد مخصوص نہیں ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو باوضو اس کو پڑھتے رہیں. اب دیکھیں یہ سن لیا ہے نا آپ نے، تو اس کو اب نوٹ کر لیں اور پھر دوسرے دن جائزہ لیں کہ کتنی مرتبہ یا خبیرو پڑھا تھا، کتنی مرتبہ یہ دعا میں نے ربنا ہب لنا والی پڑھی تھی. انشاءاللہ الرحمن اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اور اپنی قوت ارادی سے، اللہ کی توفیق سے آپ کوشش کرتے رہیں گے، آپ کی بری عادتیں دور ہو جائیں گی. اور ایک خاص بات بیان کروں کہ بری صحبت، صحیح ماشاء وظیفہ بھی کر لیا، بری صحبت نہیں چھوڑی. تو یہ ایسا ہی ہے، آپ سمجھ لیں کہ کنویں کے اندر اگر پانی جو ہے کتا گر گیا اور پانی نکالتے رہے اور پانی پاک ہوا ہے نہیں ہوا، صحیح، تو پہلے کتا نکالنا پڑے گا آپ کو، پانی کے ساتھ ساتھ کتا نکالنا ہے پھر. تو یہ جو نفس ہے نا، جو کتا بنا ہوا ہے نفس امارہ، تو آپ نے اور یہ بری دوستی، یہ بھی آپ کی خواہش جو ہے نفس امارہ کی کہ فلاں دوست سے مل لوں، وہ لڈو کھیلنے والے ہیں، وہ شطرنج کھیلنے والے ہیں، وہ تاش کھیلنے والے ہیں، وہ بری فلمیں دیکھنے والے ہیں. یہ ہیں نان ڈیجیٹل دوست، فزیکل. صحیح. اور ڈیجیٹل دوست کون سا ہے؟ بری یوٹیوب اور اسی طرح بری فیس بک اور اسی طرح بری چیٹس اور نام محرموں سے رابطہ. آپ ایک دو سے بات کریں گے اور ابھی سوچیں گے میں تو اس کو ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں. پہلا مشورہ آپ کا ہو سکتا ہے اچھا ہو، دوسرا مشورہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بہکا دے. مشورہ اور کئی گناہوں کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں. بالکل. یہ ڈیجیٹلائز جو ہیں وہ دوستیاں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں. قرآن کھول لیں، آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں اور جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورتیں پڑھتے چلے جائیں. آپ یقین جانیے رب سے بات کریں گے تو وہ سرور آئے گا اور آپ کی بری عادتیں چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ. تو یہ وظائف بھی ماشاءاللہ آپ کو بتا دیے گئے، عملی طور پر اقدامات بھی کرنے ہیں، تو دونوں ہی چیزیں ساتھ لے کر چلیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی مزید قول چلائیے گا. میں محمد ذیشان اتاری نوابشاہ سے شاہ صاحب ایک عرض لے کر حاضر ہوا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جوڑوں میں کافی درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور پیروں میں کافی درد رہتا ہے والد صاحب کے. گھر والوں کے جسم میں بھی کافی جو ہے وہ تکلیف ہے نا. علاج تو اس معنی میں تو بہت کروایا ہے کہ ڈاکٹروں سے میڈیسن وغیرہ چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ درد ختم نہیں ہو رہا. نمازوں میں بھی کافی آزمائش ہوتی ہے، تو آپ دعا بھی کیجیے کہ اللہ پاک آسانی فرمائے اور کوئی علاج ارشاد فرما دیجیے تاکہ تکالیف ختم ہو جائے اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. قبلہ سید صاحب سے بھی دعا بھی کروائیں گے، اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. یاسر علی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرا بھتیجا ہے اسید اتاری اس کا نام ہے، بچہ کلیفٹ ہے اور اس کا ایک دوسرا آپریشن ہونا ہے حلق کا، لیکن سینہ ٹھیک نہ ہونے کے باعث جو ہے نا کم و بیش 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں بچے کا آپریشن ہو نہیں پا رہا ہے. عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو خصوصی طور پر دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو اس سینے کے مرض سے بھی نجات دے، آپریشن میں بھی آسانی ہو اور بعد میں بھی اس کے لیے بہتری ہو. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی سید یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ سید صاحب انشاءاللہ الکریم آپ کے بھتیجے کے لیے ابھی دعا کروائیں گے. شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں نا. نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی آپ کا پروگرام روحانی علاج بہت اچھا جا رہا ہے اور میرا نام عبدالغفار. دعاؤں کے لیے درخواست ہے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے. جی بالکل عبدالغفار بھائی آپ کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم دعا کروائیں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا. شاہ صاحب عرض یہ تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاسدین جو ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں اور دشمن بھی نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں، تو دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں تاکہ ہم حاسدین کے حسد سے اور جو دشمنوں کی دشمنی سے ہم بچ سکیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. یا حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی پہلے تو وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اپنا بھی بتایا تھا ذیشان بھائی نے، اپنی فیملی کا بھی بتایا تھا کہ جوڑوں میں درد، جسم میں درد، اس طرح کی ہڈیوں کے امراض میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے. اور یہ اب پہلے یہ درد ہم بوڑھوں میں سنتے تھے، جی اب جوانوں میں ہوتا جا رہا ہے. جناب 30 سال 35 سال کی عمر ہے بالکل، اور جناب پاؤں میں درد ہو رہا ہے. بعض اوقات تو ایسے ہیں کہ تراویح میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. یہ ملاوٹ والی خوراک
اور پولوشن والی زندگی ہماری، اس کے ساتھ ساتھ بے احتیاطیاں اور چیزوں کا بے تحاشا کھاتے رہنا، یہ بھی اس کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ اب میں چند باتیں اس میں بہت کارآمد بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ پرانی بیماری ہیں۔ ہڈیوں کے جو ملنے کے مقام ہیں اس کو جوڑ کہتے ہیں، اور انسانی جسم میں 206 جوڑ ہیں، 206 جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور یہ جوڑوں کے ذریعے ان ہڈیوں سے مل کر ہی ہمارا جسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ کیوں سمجھ لیں وجود میں ہے۔ جوڑوں کے درد کی علامت کیا ہے؟ جوڑوں کے اندر کے حالات، عام حالت میں بالخصوص چلتے پھرتے میں درد ہو جانا، اس پر سوجن آ جانا یا جلد گرم ہو جانا، اور اس طرح صبح کے وقت اس میں جھکڑن پیدا ہو جانا، یہ سب جوڑوں کے درد کے علامات ہیں۔ اور جوڑوں کے درد کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ایک سبب اس کا جو ہے غلط انداز سے بیٹھنا، یعنی رہن سہن غلط ہونا۔ اب مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں، اگر میں اس طرح جھک جاؤں اور کافی دیر تک میں جھکا رہوں، بعض بچے ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں موبائل دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ جو جوائنٹس ہیں نا اس میں پین شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، ایک ہی پورشن پر بیٹھنا آپ کے لیے، اسی طرح جب جیسے عمر بڑی ہوتی ہے تو اب آپ فوری طور پر کوئی چیز گر گئی تو جیسے بچہ اٹھا لیتا ہے یا جوان اٹھا لیتا ہے، آپ نے ایسے نہیں اٹھانا۔ کوئی چیز گر گئی تو آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور قریب سے جا کر اس کو اٹھانا ہے۔ بہت زیادہ آپ کو اگر پین ہوتا ہے تو پھر جھکنے سے بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ احتیاط آپ نے مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس سے پہلے پروگرام ہمارا ایک ہوا تھا جس پر ہم نے ناف کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی، اس میں بھی آپ نے یہ تاکید فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہمیں ناف کے حوالے سے اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا بالکل ایسے اٹھنے بیٹھنے کا جو ہمارا۔ اور دیکھیں جب عمر بڑھتی ہے نا، بہت ساری احتیاطیں کرنی ہے آپ نے۔ بیسن پہ آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ بعض اوقات سلپ ہو جاتے ہیں، عمر جیسے بڑھتی ہے ہڈیاں بڑی کمزور ہو جاتی ہیں، بھربھری ہو جاتی ہیں، تو ان باتوں کا غلط انداز سے بیٹھنا، رہن سہن اس طرح کرنا، وٹامن ڈی کی کمی ہونا، یہ بھی درد ہونے کا سبب ہے۔ اور اگر کوئی چوٹ لگ جائے بعض اوقات اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، تو وہ جوائنٹس کا درد نہیں ہوتا ہے، جوائنٹس میں لگ گئی ہیں، آپ کے جوڑوں میں لگ گئی ہیں، تو پھر اس پر بھی پرانی چوٹ ہے تو آپ ایکس رے کروا لیں اور ڈاکٹر کو دکھا دیں آپ انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح بائک چلاتے ہیں یا وزن اٹھاتے ہیں، اس میں خیال نہیں کرتے تو پھر ان چیزوں سے جو ہے وہ پین شروع ہو جاتا ہے جوائنٹس میں، اس کی احتیاط کریں۔ سیڑھی اترتے ہوئے، سیڑھی چڑھتے ہوئے، ان تمام باتوں میں آپ نے خیال کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی جوانی ہے بس یار کچھ نہیں ہوتا، چلو یار میں بہت تیز چل جاؤں گا، بعض اوقات سلپ ہو جاتے ہیں، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے جناب کہ اب یہ تو میں نے وہ اسباب بتا دیے جس کی وجہ سے جوائنٹس میں درد شروع ہو جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے۔ اب وہ چیزوں کا استعمال کر لیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے۔ روزانہ آپ ہو سکے 2-3 کپ سبز چائے پئیں، گرین ٹی پئیں آپ، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ ہلدی چھڑک کر سیلڈ میں کھا لیں، شہد کے اوپر چھڑک کر ہلدی کھا سکتے ہیں، دودھ لیں، لوکی لیں، ٹنڈا لیں، اس طرح کی خوراک لیں، بادی اشیاء نہ لیں۔ 10 منٹ کم از کم آپ دھوپ میں بیٹھیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو وٹامن ڈی حاصل ہوگی، آپ کے درد دور ہوں گے۔ اور جوڑوں کے مریض کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ بادی والی اور گیس کرنے والی، جیسے آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، چنے وغیرہ، یہ سب ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک روحانی علاج بھی بیان کر اب رہا آئے ہوں۔ روحانی علاج کی طرف، میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا، کافی ساری ماشاءاللہ آپ نے تفصیل ارشاد فرمائی، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی ایسا روحانی علاج بھی ارشاد ہو جائے تاکہ عمل کرے۔ بھائی وظیفہ میں تعویذ بتاتا ہوں، خود ہی بنا لیں گے انشاءاللہ الرحمن، خود تیار کر لیں، خود تیار کر لیں۔ چلیے جی ناظرین، تعویذ بنانے کا طریقہ آج سید صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے سامنے ڈائری قلم بھی رکھ لیں، جس طرح ارشاد فرمائیں تو نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ جی سید، بہت ہی آسان ہے، یا حیو یا قیوم اللہ کے 2 نام ہیں، صحیح، آپ اس کو لکھ لیجئے، اور وہ اس کی ہم احتیاطیں بتاتے بھی ہیں کہ جو ہے وہ نقطے کس طرح لگانے ہیں، پہلے بھی پچھلے پروگرام میں ہم نے بتائے ہیں، تو وہ آپ نے 7-8-6 ٹائمز آپ نے اس کو ایک پیپر پر لکھ لیں۔ اگر ایک پیپر پر نہیں آتا تو اسی پیپر کی بیک سائڈ پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کا تعویذ بنا لیں اور اس کو بازو میں پہن لیں موم جمع کر کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اسی تعویذ کے ساتھ باتھ روم میں بھی جا سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس تعویذ سے نظر بد کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، اور ہاتھ پاؤں اور جوائنٹس کے جو درد ہیں
وہ بھی آپ کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ زبردست تعویذ بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ پتہ چلیے، گھر میں آپ لوگ خود تیار کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے لکھ لیا، لکھ کر جو ہے اس کی فوٹو اسٹیٹ کروائی، دوسروں کو بھی تقسیم کر، بھائی والدہ کی عمر بڑی ہے تو ان کو بھی فوٹو اسٹیٹ کروا کے دے دیا، والد کو بھی دے دیا، نہیں، ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے۔ اور جو احتیاطیں شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی، ان احتیاطوں کو بھی پیش نظر یہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ حاسدین کے حسد سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہوں، نقصانات سے محفوظ رہوں، کیا وظیفہ یہ پڑھیں؟ اللہ ان کو محفوظ فرمائے، اور جو ہے وہ ہر ذی نعمت جو ہے وہ حسد کیا جاتا ہے۔ جی، تو سورہ فلق سورہ ناس کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا کو ہر ایک اپنا معمول بنائے۔ صحیح، جتنے بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، فیس بک پر اور یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، وہ اس دعا کو روزانہ اپنی دعا کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 3 مرتبہ آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک، ان کے مقابلے میں یعنی دشمنوں کے مقابلے ہم تجھے لاتے ہیں، اور ان کے شر اور فساد سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا انشاءاللہ حاسد اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ حدیث پر کی جو دعا ہے وہ اس کو ضرور یاد کر لیں، ورنہ اس کو جو ہے وہ آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ جی مولانا صاحب، آپ سے ایک بات معلوم کرنی تھی کہ آج کا جو سردیوں کا موسم ہے تو بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے گھروں میں، دکانوں میں یا فیکٹریوں وغیرہ میں آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا کوئی اگر ہو جائے، آگ لگ جائے، تو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اور کیا ایسا عمل کیا جائے کہ اگر آگ پر قابو پایا جا سکے، اس کا بھی کوئی روحانی عمل ہو یا کوئی وظائف ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے بھی معلوم کرتے ہیں آگ پر قابو پانے کے لیے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی کیسے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، ایک تو میں نے دعا کروانی تھی اپنے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اور دوسرا مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر کوئی گھر میں چیز گم ہو جائے تو کوئی ایسا وظیفہ جس سے چیز جو نا وہ جلدی مل جائے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے خوب دعائیں فرمائیے گا۔ صحیح ہے، سید صاحب تشریف فرما ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کی فیملی کے لیے بھی دعا کروائیں گے۔ نور خان نام آپ نے بتایا۔ طارق بھائی پہلے وہ ایک استخارے کا جواب رہ گیا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ استخارے کا جواب ارشاد فرمائیں، پھر شاہ صاحب کی طرف آئیں۔ جی استخارے کا انہوں نے یشفین نام بتایا تھا بچی کا کہ کمزوری ہے، اور استخارہ ان کا کیا گیا۔ استخارے میں کوئی بھی ان کے ساتھ روحانی معاملہ نہیں ہے، صحیح، نظر بد کا اشارہ ہے۔ نظر کے لیے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ایک مرتبہ پڑھ کر ان کی رائٹ سائڈ پہ سیدھے گال پر، پھر یہی صورت پڑھ کے الٹے گال پر، اور تیسری مرتبہ ان کے چہرے پہ دم کر لیں تو انشاءاللہ نظر کے جو معاملات اللہ نے چاہا تو اس میں حفاظت بھی رہے گی اور نظر وغیرہ دور ہو جائے گی۔ وقتاً فوقتاً یہ بچوں کے لیے گھر میں ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے کہ بچوں کو بسا اوقات اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے، یعنی اپنی اولاد کو خود کی بھی نظر لگ سکتی ہے، تو یہ احتیاط بھی کریں کہ جب بھی کوئی چیز دیکھیں، بلکہ بچے ہی کیا کوئی بھی چیز اچھی لگے دل کو تو جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز معاملات ہیں، دیکھ کر ماشاء اللہ کہیں تو انشاءاللہ وہ نظر بد سے، بری نظر سے۔ اچھا یہ تو نظر بد سے حفاظت کا آپ نے بتا دیا کہ بھائی نظر اتروا لیں اور یہ وظیفہ پڑھیں تو نظر اتر جائے گی۔ اب جو اصل بچے کا مسئلہ تھا نا وہ تھا جسمانی کمزوری۔ اچھا نظر بد کی وجہ سے بھی بچے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ خاص جسمانی کمزوری کے حوالے سے ویکنیس جو ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، وہ کمزوری دور کرنے کے لیے بھی کوئی خاص وظیفہ ہو، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی ارشاد۔ جی بالکل، اس کے لیے وظیفہ بھی نوٹ کر لیں اور روحانی علاج کے بستے سے یہ ضرور رابطہ بھی کریں نا۔ یہ تعویذ ایک جو ہے پانی میں ڈال کر پینے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ بھی لیں گے۔ وظیفہ آپ یہ نوٹ فرما لیں، یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر لیں، روزانہ یہ پڑھ کر دم کرتے رہو، اور یہی یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی
ان کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یہ بچے بڑے دونوں کے لیے جسمانی کمزوری دور ہونے کا یہ وظیفہ ہوگی. صحیح. آئیے قبلہ شاہ صاحب میں عرض کروں گا، یہ ایک آخری قول تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، آگ پر اگر قابو پانا چاہیں، ہوتا ہے بعض اوقات ناگہانی طور پر کہیں آگ لگ جاتی ہے، بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے. اب آگ لگ گئی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ جلد اس پر قابو پا لیا جائے، تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی خاص دعا کہ روحانی طور پر فوائد بھی حاصل ہوں اور آگ پر قابو بر وقت یہ پا لیا جائے، کیا احتیاطی اور کیا وظیفہ؟ دیکھیں آگ کے فوائد تو اس سے ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، اسی آگ سے ہم کھانا بھی بناتے ہیں. صحیح. اور جو ہے اپنے پانی گرم کرنے کے تعلق سے سردیوں میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، مگر بے احتیاطی کی وجہ سے یہ زحمت بن سکتی ہے. سب سے پہلے جو ہے بے احتیاطی والا جو معاملہ ہے نا اس کو دور کرنا ہوگا، اور خصوصاً اس کے لیے گھر میں ذہن بنانا ہوگا. صحیح. کیونکہ اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ سلنڈر یوز کر رہے ہیں، تو اب بہت ساری دنیا میں کئی مقامات پر سلنڈر یوز ہوتے ہیں، وہ سالہ سال سے کر ہی رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ چولہا رات میں کھلا چھوڑ دینا، اس کو دیکھنا نہیں. گھر کے کسی فرد کو خود ہی آپ یہ ذمہ داری لے لیں، جو سن رہے ہیں نا وہی ذمہ داری لیں کہ سوتے ہو کہ میرا کام یہ ہوگا جناب کہ میں وضو کرنے کے بعد اپنے گھر کے چولہوں کو چیک کر لوں. قریب میں اگر بعض اوقات بعض گھروں میں فلیٹ وغیرہ میں جو ہے وہ ہوا بائی پاس نہیں ہوتی، صحیح، تو ایئر پاس ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کھڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کھڑکیوں کو بھی بند کر دیتے ہیں لوگ. اللہ. تو کھڑکیاں رات کو کھلی رکھ کر سوئیں، جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ سو نہیں رہے کم از کم کچن کی کھڑکی کھول دیں آپ. صحیح. تو اس کا انتظام کریں تاکہ خدا نہ خاصا کبھی لیکیج ہو جائے تو جو ہے وہ گیس وغیرہ جو ہے اس راستے سے کم حادثے کا شکار ہو. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. اچھا اس وقت دوسری بات اس میں یہ اہم ہے کہ ایسا کبھی بھی کوئی معاملہ ہو تو اپنے حواس پر قابو رکھیں، پاگل نہ ہو جائیں، شور شرابہ نہ کریں. تو آپ یہ کام کریں گے تو بسا اوقات دوسرے لوگ بھی ٹینشن میں آ جائیں گے، بلکہ مریض جس کو آگ لگی ہے وہ بھی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اپنا دل ہی جو ہے ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے احتیاط یہ کی جائے کہ اگر کوئی کسی کو آگ لگ گئی ہے تو اس کو کمبل میں لپیٹ لیں. کمبل میں؟ جی کمبل لے لیں یا کمبل نما ایسی کوئی چیز ہے اس میں رکھ کر اس کو بل دے دیں، لپیٹ دیں. اس سے کیا ہوگا آگ بجھ جائے گی. صحیح. بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض چیزوں سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک صاحب کا ایسا معاملہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، پائیدان ہوتے ہیں اس سے آگ دور کر رہے تھے وہ. تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ کمبل سے لپیٹ دیں آپ، اور جو ہے وہ یہ ابتدائی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر وغیرہ سے رجوع کریں. آپ کے گھر میں فائر بریگیڈ کا نمبر ہونا چاہیے، یاد رکھیے. کسی ایسی جگہ آویزہ کر لیں تاکہ فوری طور پر رابطہ کیا جا سکے. اللہ سب کو ناگہانی آفات سے بچائے. اور روحانی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ لا حول شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے بڑی سی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. صحیح. لا حول شریف کی کثرت کریں، جتنے لوگ ہوں وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں. آگ پھیل رہی ہے، آپ اذان دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اذان کی برکت سے، لا حول شریف کی برکت سے آپ آگ پر قابو پا لیں گے. احتیاطی تدابیر بھی کریں اور یہ روحانی علاج سے بھی فوائد حاصل کریں انشاءاللہ الکریم. آگ پر قابو پانے کے لیے بہترین عمل شاہ صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ اذانوں کا سلسلہ کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غم دور، گھبراہٹی دور، بے چینی دور، اللہ کی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آگ پر بھی قابو پا لیا جائے گا. وقت اختتام کی جانب ہے. آج ہمارے کئی ناظرین کے میسیجز بھی میرے سامنے، کافی سارے میسیجز آئے جو رہ گئے، اور دعاؤں کے حوالے سے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے کہا ہے. کسی کا بچہ بیمار ہے تو کسی کے والد بیمار ہیں. تو ایک بچے کے بارے میں پتہ چلا کہ دل کے کچھ والو بندے، بچے کی عمر 5 سال ہے، تو ان کے لیے بھی تمام ہی ناظرین کے لیے دعائے خیر فرما دیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. پروردگار ہم تیرے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر، سر کو جھکا کر اس مقدس مہینے شعبان المعظم میں تجھ سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے جنید بھائی کے بھائی جو پچھلے دنوں انتقال کر گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، اور اے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دے مولا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کا مقدر بنا. جتنے مرحومین ہیں اللہ جو ہمیں کال کے ذریعے جن کے نام لیے جاتے ہیں، اور جو لوگ زبانی بھی ہمیں کہتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں
کے لیے جو مرحومین ہیں اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما. جو بیمار ہیں، شکیل صاحب بیمار ہیں، اسی طرح ثاقب صاحب نے بچے کے دل میں سوراخ ہے اور جو ہے اس کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. محمد ذیشان جوڑوں کے درد کے لیے. یاسر علی ان کے بھتیجے کی طبیعت خراب ہے. عبدالغفار صاحب انہوں نے دشمنوں کی شر سے حفاظت کے لیے دعا کے لیے کہا. اور بھی کئی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا. اے اللہ جو اسلامی بہنوں نے کہا پروردگار سب کے نام اور کام جانتا ہے. بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا، اور جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے مولا. الہ العالمین یہ سب دعائیں شعبان المعظم کے صدقے میں اے اللہ قبول فرما لے. الہ العالمین ہمیں ماہ رمضان سے عافیت سے ملا دے اور عبادت کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما. آمین اللہ آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا